اس باب میں ایک تو گناہ کبیرہ کا ذکر ہے اور پھر سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے اس کا ذکر ہے. دیکھیں میرا بیٹا, عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی قال كنا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئكم باکبر الکبائر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, قال فرماتے ہیں, كنا عند رسول اللہ, ہم تھے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال, تو آپ نے فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, میں گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ تمہیں نہ بتلاؤں. ثلاثن, فرمایا سب سے بڑا گناہ 3 ہے. سب سے بڑے گناہ, کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کتنے ہیں؟ الاشراک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ بھی بہت بڑا. وعقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی کرنا, یہ بھی گناہوں میں سے بہت بڑا. وشہادت الزور, اور جھوٹی گواہی دینا. او قول الزور, یا جھوٹ بولنا, یہ بھی بہت بڑا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لگائے ہوئے تھے. فجلسا, تو آپ اٹھ بیٹھ گئے. فما زال یکررها, بس آپ لگاتار اس کو دہراتے رہے. حتی قلنا لیتہ سکتا, ہم نے کہا کاش کہ اللہ کے محبوب اب خاموش ہو جائیں, کاش کہ اللہ کے محبوب اب کیا ہو جائیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور. ترجمہ آپ کو آ جاتا ہے. قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر او سئل عن الکبائر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کس کا؟ پوچھا گیا, ذکر کیا آپ نے کبائر گناہوں کا, یا پوچھا گیا آپ سے کبائر گناہ کے بارے میں. فقال, تو آپ نے فرمایا, الشرک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو میری بیٹی کیا کرنا. وقتل النفس, اور کسی کو ناحق کا کرنا. وعقوق الوالدین, اور والدین کی. وقال الا انبئکم باکبر الکبائر, اور فرمایا کیا میں بتاؤں تمہیں بڑا گناہ کون سا ہے. قال, فرمایا قول الزور, جھوٹی بات کرنا, جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. قال شعبہ واکبر الضبی انہ شہادت الزور. آگے دیکھیں میرا بیٹا, حدثنا ہارون بن سعید, یہ روایت چلتے چلتے کہاں پہنچی ہے؟ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجتنبو, فرمایا بچو, السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے. قیل یا رسول اللہ, عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما ہننا, وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ کیا کرنا, بس سحر اور جادو کرنا. السحر مانی جادو کرنا. وقتل النفس, اور ناحق کسی کو, التی حرم اللہ الا بالحق. واکل المال یتیم, اور یتیم کا کیا کرنا. واکل الربا, اور والتولی یوم الزحف, اور جنگ سے کیا کرنا. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, اور پاک دامن عورتیں جو غافل ہیں ان پہ کیا کرنا, پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا, یہ بھی بہت بڑا کیا ہے. دیکھو ہم شرک کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن بغض اناد میں آ کر جادو کرتے ہیں. پیر کے پاس جاتی ہیں, ہاں پیر سیاں میری نوح دے, کیا کیا کر دے, تویز کر دے ہیں, یا داماد کے اوپر ایسے تویز کر دے کہ داماد ہماری مٹھی میں آ جائے. دیکھو جیسے ناحق قتل کرنا گناہ ہے, جیسے سود کھانا گناہ ہے,
یہ جادو کرنا بھی اس طرح کا کیا ہے؟ گناہ ہے. ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان کو گناہ سمجھنا چاہیے. یہ پیر فقیر، یہ مچھ ڈنڈے جو مزاروں کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہیں کیا؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ خود محتاج ہیں، یہ خود بھی کیا ہے؟ محتاج ہیں. دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے ان جیلی پیروں نے. دیکھو ہم پیروں کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان جیلی پیروں نے دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے. ہماری عزتوں کو نوچتے ہیں. ہماری نوجوان بچیاں ان کے پاس جاتی ہیں، نوجوان عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہوتا ان کے ہاں. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. بات سمجھائی میری بیٹی؟ آگے دیکھیں. حدثنا قتیبہ بن سعید، یہ روایت چلتے چلتے کہاں پہنچی؟ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل. فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو کیا دے؟ گالی دے. اپنے والدین کو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وَهَلْ يَشْتَذِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے یا رسول اللہ؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمُّهُ فَيَسُبُّ أُمُّهُ. آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ اس نے خود اپنے باپ کو کیا دی؟ کسی کی ماں کو گالی دیتی ہے تو جب وہ اس نے گالی دی تیری ماں کو تو گویا کہ تو نے خود اپنی ماں کو کیا دی؟ گالی دی. ہاں، عورتیں ایک دوسرے کو جب ماں کی گالی دیتی ہیں تو پھر وہ دوسری اس کے جواب میں گالی دیتی ہے تو گویا کہ یہ خود اپنی ماں کو کیا دے رہی ہے؟ گالی دے رہی ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. یہ گناہ کبیرہ ہیں. ان کو ہم لعنت کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا، کسی کے ماں باپ کو گالی دینا، یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. کتنا ہم گناہ کر چکے ہیں، کبھی توبہ کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گناہ ہم سمجھتے ہی، اس لیے ہمیں ان کو گناہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے میری بیٹی؟ اگر کوئی آدمی گالی دے بھی رہا ہے، کسی بچی نے گالی دے دی ہے، کسی بچی نے جھگڑا کر بھی دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ قرآن کی وہ آیت ہے اس پہ عمل کروں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب بھی کوئی جو گالی دے رہا ہے وہ جاہل ہے، جب بھی وہ تم سے مخاطب ہو رہا ہے تو تم اس کے اوپر کیا بھیجو؟ سلام دے. ٹھیک ہے میری بہن؟ ٹھیک ہے. آپ نے گالی دے دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. بس جب اس طرح آپ کریں گے تو بتاؤ اللہ آپ کو اجر نہیں دیں گے؟ تو اس لیے ایسی چیزوں سے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ روایت چلتے چلتے میری بیٹی کہاں پہنچی ہے؟ یہ اس کی مثل ہے. بات سمجھائیے؟ تو دیکھو ان احادیث میں مختلف قسم کے گناہ کبیرہ گنوائے گئے. گویا کہ گناہ کبیرہ کی کوئی حد نہیں ہے. ایک حدیث میں 3 بتایا، دوسری میں 5 بتایا، دوسری میں 7، اور بھی اس سے اور کئی گناہ کا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ تقریباً 700 کے قریب ہے. بعض رات کہتے ہیں 70 ہیں، بعض کہتے ہیں 80 ہیں. تو غرض ہے کہ کبیرہ گناہوں کی بہت بڑی کیا ہے؟ فہرست ہے. اور پھر گناہ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے، کسی کا زبان سے ہوتا ہے، کسی کا جسم سے ہوتا ہے، کسی کا عقائد و نظریات سے ہوتا ہے. 4 قسم کے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. شرک کرنا یہ دل کے ساتھ ہے. گناہ پر اصرار کرنا اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کا تعلق بھی اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اور 4 گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے. جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا، جادو سیکھنا یا جادو. بھئی جادو بھی زبان سے کرتے ہیں نا، تو یہ زبان کے گناہ ہیں، ان سے بھی کیا کرنی چاہیے؟ پیٹ کے گناہ وہ بھی حدیث پاک میں گنوائے گئے. یتیم کا مال کھانا یہ پیٹ کا گناہ ہے. سود کھانا، شراب پینا، نشے والی چیز یہ پیٹ کے گناہ ہے. شرمگاہ کے بھی گناہ ہیں.
शर्मगाह के भी क्या है? जिना करना, लिवातत करना, ये भी क्या है? गुनाह है। और इनका ताल्लुक जबान के साथ है। हाथ के भी गुनाह कबीरा हैं, नाहक कत्ल करना, चोरी करना, छोटे बच्चों को कत्ल करना, डकैती करना, माल में खियानत करना, तो इनका ताल्लुक भी क्या है? हाथ के साथ है। गर्जे के मुख्तलिफ आदा के साथ हमारे मुख्तलिफ गुनाहों का क्या है? ताल्लुक है। तो जब हम इन गुनाहों की तौबा करते हैं, जब हम इन गुनाहों की तौबा करते हैं, तो अल्लाह जल्ल शानुहु हमारी तौबा की वजह से दिल के गुनाह दिल से मिटा देते हैं। ज़बान के गुनाह, पेट के गुनाह, शर्मगाह के गुनाह, हाथों के गुनाह, इन तमाम चीज़ों के गुनाह, इन तमाम चीज़ों से क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। यहाँ तक कि इनको भी भुलवा देते हैं। कल क़यामत वाले दिन ये गुनाह इनके फरीक़ के मुखालिफ नहीं बनेंगे। अत्ताइब मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है, जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। बात समझे मेरे बच्चे? तो ये गुनाह है, इनसे हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो।